چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اتوار کی رات 9 بجے ملک احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بارہا کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی کم نہ کی گئی تو اس کے حوالے سے ملک احتجاج کیا جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ جو مزید تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو مہنگی ہوئی ہیں، جو پٹرول کی قیمتیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنا لائے عمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کیا چپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف؟ سب سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، جو ساری عدم اعتماد ہوئی تھی، جس وجہ سے ہمارے جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے، ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی، ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا، بڑی حکومت نااہل ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرحمان ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے۔ یہ ہم نے ساری باتیں سنی۔ وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی۔ تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا، زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے۔ 3 سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی۔ جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے انہوں نے مہنگائی پکڑ رکھی، کیونکہ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں، اور یہ 2 دفعہ حکومتیں نکالی گئی 90 کی دہائی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ کرپشن پہ گئی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے اوپر کسی آج تک، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے عمران خان نے کرپشن کی ہے۔ تو ایک چیز پہ آ گئی جی، مہنگائی اور نااہل۔ اب ساری قوم کے سامنے جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا 150 روپے لیٹر۔ ہمارے 3.5 سالوں میں جو پٹرول بڑھا تھا وہ 50 روپے لیٹر بڑھا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی، تیل کی قیمت آسمانوں پہ تھی، ہمارے زمانے میں یہ تھا۔ ہمیں بھی IMF کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ۔ ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ جب پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے، IMF ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو، ہم نے 10 روپے کم کیا اس دونوں کی، ڈیزل اور پٹرول کی قیمت۔ لوگوں کو تحفظ دیا اس مہنگائی سے جو عالمی مہنگائی تھی۔ تو ہمارے دور میں پھر سے 150 روپے لیٹر تھا پٹرول، آج 85 روپے انہوں نے بڑھایا اب تک، اور یہ مزید بڑھے گا۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اوپر جائے گا، آج ہے 235 روپے لیٹر۔ ڈیزل ہمارے زمانے میں 145 روپے لیٹر تھا، ہم نے جان کے کم رکھا تھا، کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو کسان ہے اس کو وہ جو جنریٹر جو ٹیوب ویل چلاتا ہے جنریٹر پہ، وہ سب مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے 145 پہ رکھا تھا۔ انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی، آج 260 روپے لیٹر ہے۔ اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا۔ یہ اگلے مہینے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، کسانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، پہلی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئی تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں، اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو۔
پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ، آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ، اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی، تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں، 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی بجلی۔ جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا، ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ، آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی۔ پھر گھی، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے، اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی، تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg، 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی۔ پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا۔ یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی، ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کم ہونا تھا روپیہ، کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملک خسارہ، یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر، کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا، ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے۔ بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئی، ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا، اور جو روپیہ ہمارا متاثر ہوا، تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ، 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ اب اس کے جو اثرات ہیں، ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے، اس سے اب بہت بڑھے گی جب آہستہ جب روپیہ گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا، اس کا مطلب ڈیزل، پٹرول، بجلی، یہ سب اور مہنگی ہوگی۔ اچھا، اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے، لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا، اور اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2005-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی، لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی، اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ ہماری جو انڈسٹری تھی، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی، ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی، اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی، کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا، کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں گیا یہ پچھلے 2 سالوں میں۔ ہماری پیداوار ریکارڈ تھی 4 فصلوں کی۔ اس وقت جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے ان دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں زیادہ مزید بڑھائیں، سارے برے صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی، مہنگائی کا بہانہ مارا، مقصد کچھ اور تھا، پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، نہ ان کو سمجھ آئی مہنگائی کا شور مچا، مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ مقصد ان کا صرف ایک تھا، NRO 2 لینا، اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں،
کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO 1 مل چکا تھا، مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری. اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی. اور پھر FIA میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف، اس نے FIA کے اوپر خود بیٹھ کے، اور ہم نے دیکھا کہ FIA میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا، جس میں مقصود چپراسی بھی تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی. ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا. اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ، اور مجھے فخر یہ ہے کہ 60 سال کے بعد ہم نے 10 ڈیمز شروع کی، 3 بڑی ڈیمز. یہ پہلی دفعہ یعنی کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب تک پانی کے ریزروارز نہیں بنیں گے، جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی 3-4 ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، چائنا میں 5,000 بڑی ڈیمز ہیں، ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بنی 50 سالوں سے. یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے، آگے کا سوچ رہے تھے، زراعت کا سوچ رہے تھے، کسانوں کا سوچ رہے تھے. پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ڈیمز میں ریزروار پانی کو ریزرو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے درختوں کا، ماحولیت کا، پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنی ماحولیت کا سوچا، انٹرنیشنلی اکنالج کیا دنیا نے. جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اور اس میں باہر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے خاص نام لیا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ کبھی پہلے کسی نے نہیں سوچا. اور اس کے علاوہ میں صرف یہ اب یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ریکو ڈیک، جس کا ہمیں نقصان، ہمارے خلاف کیس ہم ہار چکے تھے، ہمیں اس ملک کو کم از کم 2,000 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا، وہ ہم نے کیس کیا. بلکہ وہ کیس بڑی 3 سال لگ کے وہ کیس کو ریزالو کیا، اور اسی کمپنی کو واپس انوائٹ کیا. اور بجائے یہ کہ ملک کو ہرجانہ دینا پڑے، یہ ڈیمیجز دینے پڑے، ہم نے اسی کمپنی سے واپس ری انویسٹمنٹ کروائی. اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ جو کمپنی جس نے ہمارے پر کیس کیا تھا. کار کے سے 200 ارب روپے کا ہرجانہ ہو چکا تھا، ہمیں فائن ہو چکا تھا، وہ صدر اردوغان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ختم کروایا اور سیٹل کروایا. پھر صرف NHA کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں 1,000 ارب روپیہ ہم نے بچایا. یعنی وہ سڑکیں جو انہوں نے 2013 اور 18 کے بیچ میں بنائی تھی، جو ہم نے سڑکیں بنائی 2018 سے اب تک، اس میں 1,000 ارب روپیہ کم قیمت پہ ہم نے سڑکیں بنائی. مطلب یہ کہ 1,000 ارب روپیہ جو ان کی جیبوں میں گیا تھا وہ ہم نے کرپشن بچائی. اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے، اگر ہم آرام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے 30 سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں. تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں. اتوار کو 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے. میں ساری اپنی قوم کو، ہر شعبے کو، ٹریڈ یونینز کو، پروفیشنلز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کلرکس کو، سرکاری نوکروں کو، میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تماشا مزید اور دیکھنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو آگے مہنگائی آ رہی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کے آ رہی ہے. تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں، اتوار کو 9 بجے آپ نے سب نے احتجاج کرنا ہے. اور میں انشاءاللہ اسکرین کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے میں 10 بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو اسکرین کے ذریعے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرامن احتجاج اور اپنے شہروں میں نکلیں
اور شام کو 9 بجے نکلیں اور 10 بجے میں آپ سے بات کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی؟ اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں جی، یہ تو بڑا انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر پڑ گئی ہیں، عالمی بحران ہے. آج آپ کو یہ یاد آیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ہم جو سارے فیس کر رہے تھے. بار بار میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا رہے ہیں، اور یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کس طرح ہم نے سبسیڈائز کیا. تب تو سارے لگے ہوئے تھے کہنے کہ جی اس کو کیوں اس نے پٹرول کی قیمت بڑھائی اور ڈیزل کی، اور مہنگائی کیوں کر رہا ہے. مہنگائی مارچ ہو رہی تھی ہمارے خلاف. تو آج میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے، یہ سارے ملک کی تاریخ میں ہی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی. تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے. اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس احتجاج میں شرکت کریں. میں تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں. میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں قیمتیں بڑھتے ہوئے، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے.